اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جی سورہ احزاب کی 40th آیت سے شروع کرنا ہے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے آدمیوں میں سے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ ان کے جو بیٹے ہوئے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ایج میں ہی فوت ہو جاتے تھے. وہ رجال تو بنتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ آدمی تو بننے سے پہلے ہی وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہوتے تھے، جس کے لیے عربی کے اندر لفظ اور ہے، رجال نہیں. رجال کا مطلب ہوتا ہے فل فلیڈ میل. ٹھیک ہے، تو کوئی کسی فل فلیڈ میل کے فادر نہیں ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کلیئر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ زید بیٹا نہیں ہے ان کا. فل فلیڈ آدمی ہے زید، وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کا بیٹا ہے ہی نہیں کوئی. تمہارے آدمیوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بلکہ وہ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی سیل ہیں. خاتم جو سیل کر دیتے ہیں، جب آپ کا پورا آپ لکھ چکتے ہیں کوئی چیز اور آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے تو آپ اینڈ پہ سیل کرتے ہیں نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبیوں کی سیل ہے. اب اس کو پتہ نہیں کیا اور کیا اور کیا اور کیا اس کے اوپر سے مطلب سیدھے لفظ ہیں. ان کو اگر کوئی ان کے اندر سے کوئی اپنے مطلب کی باتیں نکالتا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے اندر گھسنے کی، اس کے اندر جانے کی. کسی کی بات کو نہ آپ ڈگ کریں کہ جی تم یہاں پہ غلط کہہ رہے ہو، تم وہاں پہ غلط کہہ رہے ہو، تم فلانا. آپ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں. اپنے آپ کو سیدھا رکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ سیل ہیں. جب کہ اینڈ ہو گیا ہو کسی سلسلے کا، نبوت کے سلسلے کا اینڈ ہو گیا تو وہ سیل ہیں پیغمبر کی. فکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے کہ یہ اتنی سی بات اللہ کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ آگے کیا زبانیں چلیں گی اور اس کی کیا لوگ اس کے اندر سے نکالیں گے، لیکن ہی نوز اٹ. اس نے یہ بھی جو ہے بات خاتم النبیین جو کہہ دیا ہے، یہ بھی اس نے آپ لوگوں کی آزمائش کے لکھا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ 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 کا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ذکر ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نصیحتوں کو سنیں، یاد رکھیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ مقصد اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا زیادہ ہے اس سے کہ اس کا بہت زیادہ کثیر ذکر اس کا کیا کرو، یعنی ہر وقت اسے یاد رکھا کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہا کرو. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نو ڈاؤٹ یہ بہت اعلیٰ لفظ ہیں، بہت اچھے لفظ ہیں، مگر مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیح تو آپ کر لیں سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی بھی کر لیں، اللہ اکبر کی بھی تسبیح کر لیں. اور جب آپ اپنی ورک پلیس پہ جائیں تو وہاں جا کے بےایمانیاں شروع کر دیں. ڈس آنیسٹی سب سے بڑی بےایمانی کسی بھی چیز کے ساتھ. کوئی بھی آپ کی ورک پلیس ہے، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ بیویوں اگر کھانا بنانے جا رہے ہیں تو صبح آپ نے بڑی تسبیحاں کی ہوئی اور جاتے جاتے میاں کے ساتھ تھوڑی سی کھٹپٹ ہو گئی، تو اب آپ کچن میں جا رہی ہیں تو آپ کہتی ہیں ایسی تیسی اس کی آج لڑکے گیا نا، آج پہلی چیز پہلا کھانا بناؤں گی. نو، یہ ڈس آنیسٹی نہیں کرتی. یعنی اس حد تک میں کہتی ہوں کہ بھی ہماری طرف سے اتنی بھی ڈس آنیسٹی نہیں ہونی چاہیے. لڑکے گیا کوئی بات نہیں، لڑائی ہوتی رہتی ہے نا، جہاں دو بندے ہوں ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے اور اس کو اتنا وہ بڑا، تو یہ کسی بھی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی ڈس آنیسٹی بھی آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، آپ نے صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہنا ہے. وہ الذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں اور رحمتیں برساتا رہتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ تمہاری سفارشیں کرتے رہتے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو بات؟ فرشتے جو ہیں وہ بندوں کی سفارشیں کرتے رہتے ہیں وہاں پہ کہ اللہ جی بیچارے سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی نا، چلیں آپ معاف کر دیں.
تو فرشتے ہیں پھر وہ ہماری، اور استغفار ہمارے لیے مانگتے رہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ فرشتے ہمارے لیے استغفار مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ یہ یصلی کا جو لفظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے اوپر، علیکم، پوری جماعت جو ہے یعنی کہ پورے مومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر بلیسنگز اور اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے. اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں. سفارش تو اس کے آگے پھر چلی جاتی ہے نا بات، لیکن دعائیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اس ساری بات کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے تمہارے اوپر اپنی بلیسنگز کرتا رہتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنین کے ساتھ جو اس کو مانتے ہیں اور اس کی باتیں مانتے ہیں نا، ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ ہے کہ ایک گویا مرسی کی اور سمپتھی کی اور بنیولنس کی ایک ندی چل رہی ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگی، کبھی اینڈ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا رحم اس کا چل رہا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اس کو ملیں گے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تو ان کی گریٹنگ کیا ہوگی؟ سلام. وہ کون سا لفظ بولے ہوں گے؟ سلام، سلام. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی عزت والا وہ جو اجر ہے نا وہ رکھا ہوا ہوگا، جس سے ان کی عزت میں بہت اضافہ ہوگا. ایسا اجر رکھا ہوا ہوگا جس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ کے طور پہ، اور مبشرن، اور بشارتیں دینے والا بنا کے، اور نذیرہ اور وارنر کے طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تحیہ کا جو لفظ ہے نا، تحیہ، ہم جو التحیات للہ بھی کہتے ہیں، اور ویسے تو تحیت کے مطلب کے لفظ کا مطلب جو ہے نا وہ ہے ویلکم ود فرینڈلی ورڈز اور پریز، ایکنالوجنگ ود سم گڈ جسچر. یہ اس کا مطلب میں نے وہ لسان العرب سے دیکھ کے پھر میں اس کو انگلش میں، اس لیے کہ وہ تو عربک سے عربک میں ہے نا، اس کے بیچ میں جو لسان العرب کے اندر ہے وہ عربک ٹو عربک ہے وہ ڈکشنری. تو پھر آپ کو عربک ٹو عربک اگر میں بتاؤں گی تو پھر بھی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی، اس لیے پھر میں اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیتی ہوں، اس کے لفظوں کو نا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیتی ہوں. تو وہ یہ ہے ویلکم ود فرینڈلی ورڈز اور پریز. ٹھیک ہے. فرینڈلی ورڈز اور پریز، ایکنالج، ہاں جی، ایکنالوجنگ ود سم گڈ جسچر، ساتھ اس کی ایک گڈ جسچر بھی ہو، اس کو ایکنالج کرتا. یعنی کہ تحیہ کا مطلب یہ ہے کہ ویلکم کرنا کسی کو خوش آمدید کہنا، اور ساتھ اس کے جسچر بھی بڑا اچھا ہو. یعنی آپ کا آئیں، السلام علیکم، آئیں، بسم اللہ، اس طرح نہیں کہتے. یہ مطلب ہے تحیہ کا. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کہ دوستانہ لفظ استعمال کریں، اچھے لفظ استعمال کریں، یہ سارا. ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا تحیہ کا میں نے لکھا ہوا تھا ادھر قرآن مجید کے ساتھ ہی میننگ، تو میں نے کہا بتا دوں آپ کو. اچھا جی، یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ سارا کچھ تمہیں بنا کے بھیجا ہے، شہادت دینے والا، بشارتیں دینے والا، اور وارنر کے طور پہ، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے تم لوگوں کو پکار رہے. تمہیں ہم نے دائی بنا کے بھیجا ہے. دائی کا مطلب پکارنے والا، بلانے والا. اور کیا بنا کے بھیجا ہے؟ واسراج منیرا، اور ایک سورج کی طرح کی روشنی دینے والا تمہیں ہم نے بنا کے بھیجا ہے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو یہ بشارت دے دو کہ یقین کر لیں ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا فضل ہے، بہت سی باؤنڈریز ہیں اس کے پاس جو ان کو ان کے ڈیوز سے زیادہ دیتا رہتا ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کبھی اطاعت نہ کر بیٹھنا
کسی انکاری کی، کوئی جو کافر ہے اس کی یا جو منافق ہے اس کی اطاعت نہ کہیں کر بیٹھنا، ودا ازاہم، اور ان کی تکلیفیں وہ جو تمہیں پہنچا رہے ہیں نا. اب مدینہ میں جا کے کون سا پیچھا چھوڑ دیا تھا؟ منافقین تو ہر دن انہوں نے وقفہ ڈالا ہوتا تھا، اور یہودی بھی وہیں تھے. تو ان کی انکاریوں کی، انکار کرنے والوں کی اور منافقین کی کہیں تم اطاعت نہ کر بیٹھنا. ان کی جو تکلیفیں ہیں انہیں چھوڑ دو، یعنی وہ تکلیفیں تمہیں دیتے ہیں لیکن انہیں چھوڑ دو. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کرو. ان کی ان تکلیفوں، چھوٹی موٹی بڑی تکلیفوں کے اوپر انہیں جسٹ لیو دیم الون، کہ وہ تو ان کا تو کرتوت ہی ہے، بچھو نے تو ڈانکی مارنا ہے، جو مرضی آپ کر لیں، ہے نا. ایسا ہی ہے نا، بچھو کو آپ پیار سے پال کے رکھیں گے تو اس نے مارنا آپ کو پھر بھی ڈانک. تو وہ ان سے تم یعنی جسٹ لیو دیم الون، ان کے اوپر اتنا فکر نہ کرو اور اللہ پہ توکل کرو. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایز یور وکیل، ایز یور کارساز، ایز تمہارے کام بنانے والے کے طور پہ وہ جو ہے وہ تمہیں کافی ہے اور کسی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہ. یہ ایک اور حکم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اے ایمان رکھنے والو، اے اللہ کی باتیں ماننے والو، اللہ کو ماننے والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو اور پھر انہیں تم قبل اس کے کہ انہیں تم ٹچ کرو ان کو تم طلاق دے دو. یہ بھی تو کئی دفعہ کئی سچویشنز ہو سکتی ہیں، تو ساری سچویشنز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیریفائی کر رہا ہے کہ کیا کون سی سچویشن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، کون سی ہو تو کیا کرنا ہے. تو اگر تم ان سے نکاح تمہارا ہو گیا لیکن تم نے انہیں ابھی ٹچ نہیں کیا تو تم انہیں طلاق دے دو، تو پھر ان کے اوپر وہ جو عدت کا ٹائم ہے، عدت کا پیریڈ ہے، وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو معلوم متاع کوئی دے دینا اور انہیں اچھی طرح سے رخصت کرنا. یہ کوئی یعنی کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں دشمنی کے طور پہ یہ کام نہیں کرنا. کوئی مجبوری ہو جائے اور طلاق دینی پڑ جائے، کچھ بھی مجبوری ہو سکتی ہے، ہزاروں طرح کے سچویشنز آ سکتی ہیں لائف کے اندر. تو اگر تمہیں دینی پڑ جائے نا طلاق کی، جن کے ساتھ ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے اور ابھی یو ہیونٹ ٹچ دیم، ابھی رخصتی ہو کے وہ تمہارے آئی نہیں ہے پاس، تو پھر تم نے ان سے نہ تو عدت پوری کروانی ہے اور تمہیں ان کو کچھ نہ کچھ متاع دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور انہیں اچھی طرح سے رخصت کرنا چاہیے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرٹیکولرلی ایک بات کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تمہاری اسپاؤزز جن کو کہ تم نے حق مہر دیا ہوا ہے، وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور وہ عورتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں بطور فے کے دے دی ہیں، یعنی کہ جو جنگوں میں جو عورتیں آتی تھیں وہ، تو انہیں بغیر کئی دفعہ بغیر حق مہر کے بھی ان سے نکاح کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور تمہارے لیے وہ عورتیں بھی ہم نے تمہارے لیے احللنا، تمہارے لیے ہم نے حلال کر دی ہیں جو ہم تمہیں اس طرح سے فے کے طور پہ دیتے ہیں. اور تمہاری بناتے امے کا و بناتے اماتے کا، تمہاری ان کی چچاؤں کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، تمہاری جو ہوتے ہیں ماموں کی بیٹیاں، اور وہ جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے تمہارے ساتھ آئی ہوں، وہ ان سب کو، یہ سب تمہارے لیے حلال ہیں. اور کون حلال ہے؟ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا، اور وہ عورت، وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے تحفہ دینا چاہے، اپنی آپ کو یعنی کہ ہبہ کرنا چاہے کہ جی میں آپ کی وائف ہوں، خود سے کہہ دے کہ میں آپ کی وائف ہوں بنانا. ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ
نکاح کرنا چاہیں تو ایسی عورت بھی تمہارے لیے حلال، احللنا ہم نے حلال کر دی ہیں یہ ساری عورتیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف یہ تمہارے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ والی اجازت جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، من دون المؤمنین، مومنین کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی یہ یعنی کہ یہ والا کام کر سکتے ہیں کہ اتنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 11 ہمیں امہات المومنین 11 کے نام پتہ ہے، میرا خیال شاید کوئی لوگ کہتے ہیں کچھ اور بھی بتاتے ہیں، بہرحال جتنی بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں یہ ساری عورتیں، ٹھیک ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خالص تمہارے لیے یہ اجازت ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، تو یہ کس لیے ہمیں پتہ ہے، اور اس لیے ہم نے ان کے اوپر ان کی بیویوں کے بارے میں جو کچھ فرض کیا ہمیں پتہ ہے کہ علمنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ جو ہم نے ان کے لیے ان کی بیویوں کے بارے میں فرض کیا ہے، اور جو ان کی ملک یمین جسے کہتے تھے، جو اس میں آتی تھی مال غنیمت کے طور پہ یا کسی کی وہ ہوتی تھی ملکیت میں ہوتی تھی خواتین، ان کے لیے ان کے اوپر جو ہم نے ان کو علیحدہ بتا دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، کہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی یا کوئی مشکل نہ پیش آئے تمہیں، ان کو ہم نے ان کے بتا دیے کیا کیا کچھ ان کے اوپر فرض ہے اور کیا کیا وہ کر سکتے ہیں، ہر معاملے میں بتا دیے، عورتوں کے معاملے میں جن سے نکاح کرنا ہے، جو دوسری آتی ہیں تمہارے پاس ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ سب ان کو ہم نے فرض ان کے اوپر کر دیا ہے، لیکن تمہارے لیے یہ اسپیشل جو اجازت دی ہے خالصۃ لک، یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی حرج کوئی تنگی تمہیں نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے اس میں کیا یعنی کہ سمجھ آتی ہے بات، کیا تنگی کیا ہو جائے، جو 10 ایئرس سے صرف مدینہ کے اندر 10 سال تھے صرف، جس کے اندر 19 تو غزوات لڑے، بے شمار جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی یہ جو ہوتی ہیں جاسوسیاں اور جو وہ ان کے خلاف وہ کرتے تھے، کیا ان کو کہنا چاہیے، انٹریکس، وہ جو یہ سارا کچھ جو ہوتا تھا یہ سارا کچھ چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کام اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے تو ظاہر ہے اس پہ پھر مہر لگ جائے گی کہ یہ اب یہ زید والا قصہ یہ چھوٹی سی بات تو نہیں تھی، اتنی زبانیں چلی ہوں گی تب بھی اب تک چل رہی ہیں تو تب بھی بڑی چلی ہوں گی، یہ دیکھو یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ فلان ہے، یہ وہ تھے نہیں منافقین، اس طرح کی کہانیاں گھڑنے والے وہ نہیں تھے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ کچھ چھوٹا تھا، کسی جنگ سے کم تھا، اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور ٹائم کتنا ہے، صرف 10 ایئرس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو پرمیشن دی ہے نا کہ تم جس کے ساتھ چاہو تم نکاح کر سکتے ہو، مور دین 4 بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے خالص تمہارے لیے یہ اجازت ہے، تو کیوں؟ اب دیکھیں ان کے عربس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی دو قبیلے آپس میں یہ والی رشتہ داری بنا لیتے تھے نا سسرال والی، تو وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر جانے لٹا دیتے تھے۔ کون سی رشتہ داری؟ دامادی کی جو رشتہ داری ہوتی، داماد کو بڑی عزت دیتے تھے، آج کل بھی یہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں کیسے کہتے ہیں کہ پنڈ دا داماد ہے، یعنی کہ پورے گاؤں کا داماد ہے، اگر یہ ایک ہمارے گاؤں کی بیٹی کا میاں ہے نا تو یہ ہمارے پورے ساروں کے لیے ہمارے لیے باعث احترام ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، یہ ہمارا داماد ہے، پورے گاؤں کا داماد، پورے پنڈ کا داماد ہے۔ آپ کو تو بہت ہی اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہوگی کیونکہ آپ نے اس طرح کی دیکھی ہوئی ہے، ان بیچاروں نے تو وہ ٹک کے علاوہ کچھ دیکھا، انہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس زمانے میں دامادی رشتہ جو تھا وہ بڑا ہی وہ سمجھا جاتا تھا۔ اب ان کے جو تھیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ نکاح کیا تھا، وہ ایک یہودی کی بیٹی تھی،
اور وہ یہودی قبیلہ بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا وقت اس نے وقتہ ہی ڈالا ہوتا تھا. جب وہ فتح ہو گیا یعنی اس یہودی قبیلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز یعنی کہ اپنے سبجیکٹس کو وہ لے آئے یعنی ان کو فتح کر لیا. تو پھر فتح ہونے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ان کی خواتین ہوتی تھیں وہ بھی ان کو مل جاتی تھی مال غنیمت کے طور پہ اور جو ان کا مال ہوتا تھا وہ بھی مل جاتا تھا. اس وقت ریگولر آرمی تو نہیں تھی کہ وہ ان کو تنخواہیں دیتے تھے کوئی, تو یہی ان کا وہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت ان کے. آہستہ آہستہ پھر سارا کچھ وہ کرتے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر میرا خیال ہے جو ریگولر فوج ہوتی ہے اس کا وہ محکمہ قائم ہوا تھا. یہ جو شروع کی جو بیسکس ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی بنیاد ڈال دی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, بڑی پکی ڈالی تھی. اب کیا ہوا کہ جب اس یہودی قبیلے سے خواتین آئیں تو یہ جو صفیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی سردار کی بیٹی تھی, تو یہ کسی اور کے حصے میں آئیں. تو انہوں نے کہا, مسلمانوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ یہودی سردار کی بیٹی ہے تو یہ آپ کے لیے ہونی چاہیے, آپ سردار ہیں ہمارے, تو آپ کے لیے یہ سردار کی بیٹی ہے تو سردار کے پاس ہی جانی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ قیدی عورتوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, قیدی عورتوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے جاتے ہیں. یو مسٹ ہیو سین مینی موویز کہ قیدی عورتوں کے ساتھ. قیدی عورت کو امت کی ماں بنا دینے کا رشتہ اور اس کا اتنا بڑا رتبہ کر دینا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا. انہوں نے ان سے نکاح کیا اور ہوا کیا, اس سے کیا ہوا کہ وہ جو سارا یہودی قبیلہ تھا جو اتنا وہ تھا وہ سارا کا سارا ان کے ساتھ دوست ہو گیا. اسی طرح سے ایک دو اور بھی ہیں مثالیں, لیکن یہ ایک مثال میں آپ کو بتا کے تو یہ کہہ رہی ہوں. کہیں فیملی لائف آپ پڑھیں گے نا اگر کسی بک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو یہ سارا پتہ چل جائے گا. یہ جو زبانیں چلاتے ہیں کہ اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی, وہ بھائی وہ تو مجبوری کا سارے کام تھے, یعنی کہ مجبوری نہیں حکمت کے کام تھے. وہ سارے نکاح حکمت تھے. اب یہ اگر اس کو بنایا ان سے نکاح کیا تو کیا ہوا, پورا ایک قبیلہ بجائے اس کے کہ اس قبیلے سے بھی سارا وقت ٹائم پٹاس ہوتی رہے تو وہ کم از کم وہ ہو گیا. 10 سال کے اندر یہ سارے کام کرنے مذاق نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, اس لیے یہ اسپیشل اجازت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ادھر اوپر آپ نے دیکھا تھا نا کہ حکمت, اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں ہر بات میں, اللہ نے جو حلال کیا آپ کے لیے سارا, تو یہ ان کاموں کے لیے تھا تاکہ تمہارے اوپر کسی قسم کا فلا جناح علیکا نہیں یکون علیکا حرج, تمہارے اوپر تنگی نہ کوئی رہے تاکہ تم ایک چھوٹی سی ایک چیز کے ساتھ ایک بڑا سا مقصد حاصل کر لو. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے انسانوں کی اور رحم کرنے والا ہے انسانوں پہ. وہ یہ رحم کر رہا ہے کہ وہ بندہ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو جتنی بھی فیسیلیٹیٹ جتنا کیا جا سکتا ہے. یہ ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیسیلیٹیشن ملے ادھر سے, ایٹ لیسٹ جہاں سے بھی مل سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, ان کو کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ہے مطلب اس کا. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. اب نیکسٹ جو پرمیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ جس کو تم ان میں سے ان اپنی بیویوں کے اندر سے جن کو تم چاہو انہیں تم اپنے پاس بلاؤ, اور جن کو نہیں چاہو نہ بھی بلاؤ, کوئی بات نہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ, اور جس کے اوپر تمہاری مرضی ہو, جس کو چھوڑ کے یعنی جس سے تھوڑا کنارہ کش رہنے کی, وہ تمہارے اوپر پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ. تو یہ بات اس لیے ہے, اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی, تمہاری بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غم نہیں کریں گی, اور وہ اس چیز سے خوش ہوں گی جو تم نے انہیں دے دیا ہوا ہے, جس وجہ سے تم نے ان سے. اب یہ جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اگر یہ
इनके पास नहीं, कुछ दिन गए या नहीं उनको छोड़ दिया पर यानी थोड़ी देर के लिए वो किया, तो वो ये कहेंगी कि मुझे इसने इतनी इस आदमी ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि बजाय मुझे स्लेव बनाने के मेरे साथ इसने निकाह कर दिया और मेरा रुतबा उम्महातुल मोमिनीन के साथ में ला दिया। तो वो बड़ी खुश रहेंगी इसी बात में और वो कोई शिकायत नहीं करेंगी। ऐसी बात है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अच्छी तरह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। व कान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीम भी है और हलीम भी है। अगर कोई कुछ दिलों के अंदर कोई गलत मलत बातें हैं ना, या कुछ अमल भी तुमसे कुछ गलत हो गया है, तो हलीम भी है, वो तुम्हें उसी वक्त पकड़ के जहन्नुम में नहीं फेंकता, सब्र करता है और उस दिन तक तुम्हें मोहलत लिए रखता है कि जिस दिन अकाउंटेबिलिटी फाइनल होगी, ठीक है। ला यहिल्लु लका निसाउ मिन बादु वला अन तबद्दला बिहिन्ना मिन अज़वाजिन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि इसके अलावा अब और औरतें तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं, और ना ही ये बात कि अपनी उन स्पाउसेस के अलावा किसी यानी एक को छोड़ के दूसरी को तब्दील कर लो, यानी बदल दो किसी आदमी। वलब आजबा का हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक, चाहे तुम्हें उनका हुस्न कितना भी अच्छा लगे, ये लाड़ियाँ शाड़ियाँ तो अल्लाह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर सकता है और वो भी कर सकते हैं कि चाहे तुम्हें उनका हुस्न कितना भी अच्छा लगे, लेकिन तुमने किसी और को अब अपनी किसी बीवी के बदले दूसरी बीवी नहीं लेनी। इल्ला मा मलकत यमीनुक, हाँ जो तुम्हें उसमें मिलती हैं माले गनीमत के अंदर जो आ जाती हैं, उनके लिए अभी ये हुक्म नहीं है, ठीक है जी। वकान सूरह नूर में आ गया है मुकातबत का, आई नो बेटे, बट ये अब इसका तो नहीं आपको पता कि सूरह अज़ाब पहले नाजिल हुई थी, ये सूरह नूर बाद में नाजिल हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो उनके ऊपर नाजिल हो चुकी हो। हमें तो ये कंफ्यूजन हो सकता है ना कि सूरह नूर कुरान में पहले आ गई है, ये जो हमारे हाथ में कुरान मजीद है इसमें वो पहले आ गई है, लेकिन वो नाजिल इस सूरह अज़ाब के बाद हुई हो, है ना। तो ये जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है उन आप जानना चाहते हैं कि ये फलां सूरत कब नाजिल हुई है, तो गो इनटू दैट डिटेल, बट आई कैंट गो इधर, मैं इतने उसमें टाइम में मैं इतना सारा तो नहीं ना कर सकती, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकातबत का पता नहीं चला, और वो ये स्पेशल परमिशन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ये उसके अंदर शामिल है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे जो तुम्हें इस तरह से मिले। अब मजीद अगर कहीं कोई इसी तरह कोई और भी तीन तो मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन ये नहीं है कि उनको बस वैसे ही पकड़ लेते थे, उनसे परमिशन लेते थे। एक और था कबीला कोई, तो जिसकी औरत थी, वो मैं आपको कल देख के उसका रेफरेंस दे दूंगी। एक और कबीला था जो कि इसी तरह से फतह हुआ, और वो भी सरदार की बेटी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए और उससे परमिशन मांगी निकाह की। तो उसने कहा है क्या मतलब है तुम्हारा, है मैं सरदार की बेटी हूँ तो मैं तुम्हारे जैसे यानी कि एक आम आदमी से निकाह कर लूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताने के लिए ऐसे किया कि नहीं मैं यानी कि मैं फलाना हूँ या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, ये बताने के लिए ऐसे हाथ किया, उसने हाथ को झटक दिया यूं करके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पनिश नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया, बाहर जाके कहा कि मैं इससे निकाह करने का सिर्फ इरादा लेके आया था, उसने इनकार किया है, लेकिन उसे मेरी तरफ से गिफ्ट के तौर पे 2 जोड़े कपड़ों के दे दो और उसको उसके बाप के पास जाके छोड़ के आओ एस्कॉर्ट करके, कि उसे रास्ते में भी कोई तंग ना करे। इसकी मैं आपको बुखारी की हदीस है, मैं आपको दे दूंगी इसका रेफरेंस, कल इंशाल्लाह दे दूंगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो मतलब वो उसको पूछा किसी ने बाद में कि तो तुम्हें पता है कि वो कौन था जो तुम्हारे साथ निकाह करने आया था? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो कहती है हाय बदबख्ती, मैंने कितना अच्छा मौका गंवा दिया। यानी उसको पता नहीं था कि कौन है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अपनी हैसियत पता थी, उन्होंने बताने की के लिए जरा यूं हाथ बढ़ाया तो उसने आगे से हाथ को झटक दिया उस औरत ने।
जो गुलाम बन के उनके पास आई हुई है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर है, ठीक है। तो उनको फिर ये परमिशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहा है, तो वो कुछ देख के ही दे रहा है, आपको नहीं मिली हुई है सिचुएशन, ये यानी कि इजाजत। वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन रकीबा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हर बात के ऊपर निगहबान है, देख रहा है वो आप, ठीक है, वो आपकी हिफाजत भी कर रहा है, वो आपको देख भी रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़ना लकुम इला तामिन गैरा नाज़िरीना इनाहु। अब ये एक और हुक्म उस जमाने के मोमिनों को दिया जा रहा है, ए ईमान के दावेदारों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल मत हुआ करो सिवाय इसके कि तुम्हें उसकी इजाजत दे दी जाए और खाने के लिए तुम्हें कोई परमिशन दी जाए कि उनके घर में खाना खा सकते हो आके तुम, या तुम्हें इनवाइट किया जाए तो, लेकिन तुम खाने के पकने का वेट नहीं तुमने करना वहां बैठ, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहले से ही जाके नहीं विराजमान हो जाना, ठीक है। वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीना लिहदीस, और लेकिन जब तुम्हें दावत दी जाए तो जरूर जाओ, और जब तुम खाना खा चुको तो फिर चले भी जाओ वहां से, वहां बैठ के गप्पे ना मारते रहो। इन्ना ज़ालिकुम काना यूज़िन नबिया फयस्तही मिनकुम, ये बात जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देती है, मुश्किल में डालती है, तो वो तो तुमसे जरा हया कर जाते हैं तुम्हें ये बात कहने से कि भाई काइंडली वो तो नहीं कहते, वो इतने हया वाले हैं, वो तुम्हें नहीं कहते वल्लाहु ला यस्ताही मिन अल-हक़, लेकिन अल्लाह जो है ना वो सच्ची बात कहने से उसको कोई हया नहीं आती। तो इसलिए मेहरबानी फरमा के आप खाना खाने के लिए आएं और तशरीफ, खाना पकने का इंतजार भी ना करें, और बाद में जब आप चले जाएं तो गप्पे हाँकने के लिए वहां मत बैठें, इससे उन्हें तकलीफ होती है, ठीक है। वैसा साल तो मुँह हुन्ना मतान फसलू हुन्ना में बराए हिजाब, और अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए हो और उनसे कोई चीज तुमने तलब की है और वहां पे उम्महातुल मोमिनीन ही है, यानी कि कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ ही है, तो फिर उनसे जो कुछ तुम मांगना हो उनसे, वो तुमने पर्दे के पीछे से ही मांगना है। ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, ये तुम्हारे जो सेंटर्स हैं पर्सनैलिटी के, उनके लिए भी बड़ी ये पाकीज़ा बात है, बड़ी प्योरीफाइंग बात है ये, वो ताकि वो प्योरीफाइड रहें, किसी किस्म का कोई गुनाह पैदा हो, और उनके दिलों के लिए भी ये बड़ा अच्छा है, अथर है, बड़ी पाकीज़ा बात है। वमा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह, ये देख लें कि किस हद तक कितनी इंट्रिकेसी इन अहकामात में है कि यानी नबी की बीवियां हैं, तुम्हारी माएँ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले डिक्लेयर कर चुका है, उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है कि अगर तुमने कोई चीज मांगनी हो तो बेधड़क जाके घुस नहीं जाना, पर्दे के पीछे से उनसे सवाल करना है और वो पर्दे के पीछे से तुम्हें जवाब देंगी। वमा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह, और हरगिज और मत करना वो कोई काम तुम्हारे लिए शाया नहीं है, तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ईज़ा पहुंचाओ। वला अंतन के हुआ अज़वाजहु मिन बादी अबदा, और ये भी तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि कोई तुम में से उनकी बीवियों के उनके बाद कभी भी उनकी बीवियों से निकाह करे। इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, ये बात बहुत बड़ी है तुम्हारे रब के सामने, इस बात को हल्का ना ले लेना, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम में से कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनसे निकाह करे। इन तुब्दू शैअन औ तुख्फूहु फइन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, तुम किसी बात को भी जाहिर करते हो या तुम उसे छुपा के रखते हो दिलों में, कई लोगों के दिलों में हो सकता हो, मतलब कि वहाँ अरब में जो बेवा हो जाती थी उसके साथ निकाह करने को बुरा नहीं समझा जाता था, बल्कि बड़ा आराम से हो जाता था, तलाक होती थी, फौत होता था मियाँ, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती थी, फिर उसका निकाह आराम से हो जाता होता था, लोग करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कहीं इसको भी इसी तरह ना समझ लेना, हरगिज़ नहीं निकाह करना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम मेरा ख्याल है यही तक जाते हैं, 54 तक हम चले गए कि अगर तुम दिलों में कोई ऐसी बात छुपा के रख भी रहे हो तो अल्लाह को पता है, इसीलिए वो तुम्हें ये हुक्म दे रहा है
تو ہم یہ چلے گئے ہیں جی 54 آیت تک. تو اب ہم آگے جو ہے نیکسٹ وہ ہم انشاءاللہ کریں گے نیکسٹ سیشن میں. تو اللہ